مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا تھسلونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلا تھسلونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو، آمین۔ پولس تھسلونیکیوں کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا یہ تم لوگ نہیں جن پر ہم نے محنت کی، جن کو ہم نے خدا کا کلام سنایا، جن کو ہم نے سچائی کی راہوں کی بابت بتایا، اور تم لوگوں کی مسیح کے ساتھ محبت ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ یاد رکھیں، خدا کے لوگ، خدا کے خادم جب خدا کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں، کلیسیا کو سناتے ہیں، کلیسیا اس کلام کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، ایمان کے ساتھ قبول کرتی ہے اور مسیح کے ساتھ چلتی ہے، تو اس وقت ایک خادم کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو خدا کے کلام پر چلتا ہوا دیکھوں۔ ایک خادم جب خدا کے کلام کو سناتا ہے تو وہ اس نیت سے سناتا ہے کہ لوگ توبہ کریں اور خدا کے پاس آئیں اور خدا کے کلام کو سن کر برکت پائیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ اور جب مسیحی ہوتے ہوئے ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو یہ خدا کے لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ بطور خادم میں 20-22 سالوں سے لوگوں کو کلام سنا رہا ہوں، اور جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ ان لوگوں پر جن پر ہم نے محنت کی، آج وہ خداوند میں مضبوط ہیں اور وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ خدا کے کلام کو سمجھ گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے کلیسیا کے لیے بھی اس کا پاسبان فخر کا باعث ہوتا ہے۔ کلیسیا کے لوگ جب اپنے عزیزوں میں جاتے ہیں، وہ اپنے پاسبان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جی جو ہمارے پادری صاحب ہیں بڑا اچھا کلام سناتے ہیں، جی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ تو کلیسیا کے لیے پاسبان فخر کا باعث ہے اور پاسبان کے لیے کلیسیا فخر کا باعث ہے، اور ان دونوں کے لیے جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے ہمیں نجات دی۔ کوئی خادم اپنے آپ سے خدمت نہیں کرتا جب تک خدا اس کو خدمت کے لیے نہ بلائے، جب تک خدا اس کو مقرر نہ کرے، جب تک خدا اس کو پابند نہ کرے، جب تک خدا اس کو خدمت دے نہ، کوئی شخص خدمت نہیں کر سکتا۔ اپنی مرضی سے خدمت نہیں ہو سکتی جب تک خدا آپ کو اپوائنٹ نہ کرے۔ تو یہ ایک فخر کی بات ہے کہ خدا کسی ایک عام آدمی کو لیتا ہے اور اس کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے کہ میں جس گھرانے سے آیا، جس بیک گراؤنڈ سے آیا، وہاں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا، لیکن خداوند نے مجھے وہاں سے نکالا، خدا نے مجھے کھڑا کیا اور خداوند نے مجھے اپنی خدمت سونپی۔ تو یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے، میرے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے۔ اور پھر جن لوگوں کے درمیان خدا نے مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا، جن لوگوں کو میں نے خدا کا کلام سنایا، ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند میں بڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور پولس یہی کچھ بتاتا ہے کہ خداوند جب آئے گا تو اس وقت کیا ہمارا فخر تم نہ ہوگے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اگر خداوند کو قبول کر لیا ہے تو ہم خداوند کے ساتھ چلیں، آمین۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کلیسیا پاسبان کی کلیسیا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ عام طور پر ہم یہ کہہ جاتے ہیں ہماری کلیسیا، میری کلیسیا۔ کلیسیا مسیح کی ہے، کلیسیا خداوند کی ہے، وہ کسی پاسبان کی نہیں ہے۔ ہم تو جسٹ اس میں ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا نے وہ ہمارے کنٹرول میں دی ہے کہ بھی تم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، تم نے ان کو لیڈ کرنا ہے، لیکن اصل میں اس کی سربراہی کا جو صحرا ہے وہ خود خداوند کو جاتا ہے۔ اصل میں خداوند اس کلیسیا کا ہیڈ ہے، اس کلیسیا کا سر خداوند ہے۔ اس علاقے کے اندر بے شمار کلیسیاں ہیں، اس لاہور شہر کے اندر بے شمار کلیسیاں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بے شمار کلیسیاں ہیں، لیکن ان سب کلیسیاؤں کے پاسبانوں کے اوپر ایک ہیڈ ہے، اس کا نام یسوع ہے، کیونکہ وہ سر ہے، ہم بدن ہیں۔ لیکن خداوند نے ہمیں یہ خدمت دی ہے کہ تم نے لوگوں کو جمع کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنی ہے، تم نے انہیں خدا کا کلام سنانا ہے، تم نے خدا کے لوگوں کو تربیت دینی ہے کہ وہ کس طرح خداوند میں چلیں۔ تو اس طرح نہ صرف خادم پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ خود تربیت یافتہ ہو، وہ خود خدا کے کلام سے تربیت پائے،
اور وہ خود خدا کے کلام سے سیکھے. اگر وہ خود خدا کے کلام سے نہیں سیکھے گا تو وہ کبھی بھی کلیسیا کو بتانے کے قابل نہیں ہو سکتا. وہ کبھی اس لائق نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو فالو کریں, لوگ اس کے پیچھے آئیں. لوگ اس لیے اس کو فالو کرنا چھوڑ جائیں گے کیونکہ انہیں نظر آئے گا کہ یہ شخص ہمیں بتاتا تو ہے خدا کے کلام میں سے, لیکن ان باتوں پر یہ خود عمل نہیں کرتا. تو کلیسیا اس وقت کسی پاسبان کے ساتھ جڑتی ہے, اس کے پاس آتی ہے, اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب انہیں یہ پتا ہو کہ یہ شخص خدا کے کلام کے مطابق خدا کی خدمت کر رہا ہے. آمین. اور جب کلیسیا یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا پاسبان خدا کے ساتھ صحیح نہیں چل رہا, تو وہ فخر جو ان کو اپنے خادم پر ہوتا ہے وہ فخر وہ کھو بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے جب پاسبان دیکھتا ہے کہ کلیسیا جن گھرانوں پر ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ خداوند کے ساتھ بڑے مضبوط ہیں, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلے کہ جی وہ تو کچھ بھی نہیں کرن رہے ہو, پھر اس وقت پاسبان کو بھی ٹھیس لگتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں, ہم ایک دوسرے کے لیے فخر کا باعث ہوں, ہم ایک دوسرے کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہوں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک نوجوان ہماری کلیسیا میں آتا تھا, وہ ریگولر نہیں تھا, وہ کبھی کبھار آتا تھا یہاں پہ اور وہ آ کے کلام سنتا تھا, اور اس نے کسی شخص کے ساتھ بڑی لڑائی کی. اس نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ کو اس نے سجا دیا اور بڑے اس کو نیل ڈال دی. تو اس کا باپ, جس لڑکے کو چوٹیں لگی تھی, ہم اس کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تو اس نے اس لڑکے کے تعلق سے کہا کہ سر جی وہ تو تہاڈے چرچ آندا ہے, تسی انہوں کی سکھایا, انہوں مار کٹائی سکھائی. اب وہ نوجوان ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہوا. اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا اور اس کی بابت بتایا جاتا کہ سر جی وہ تہاڈے اتھے چرچ آندا ہے, وہ کلام سندا ہے, تے سر مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس بچے چ بڑی سمجھداری دیاں گلاں, تو وہ ہمارے لیے فخر کا باعث بنتا. لیکن وہ ہمارے لیے فخر کا باعث نہیں بنا, بلکہ وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنا. اسی طرح سے خادم بھی اپنی کلیسیا کے لیے بہت سی جگہ پر شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں, اور وہ خبروں میں آ جاتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں چہم گوئیاں کرتے ہیں. اسی لیے یہ انتہائی سنجیدہ میٹر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سبب ہوں, ہم ایک دوسرے کے لیے فخر کا سبب ہوں, ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے ہوں, اور مل کر مسیح کی آمد کی تیاری کریں. ٹھیک ہے جی. ایک تیاری تو یہ ہے نا کہ کرسمس آ گیا, ٹری سجا لیا, لائٹیں لگا لیں اور بیلون پھل آگے لگا لیے, اس طرح کے کام کر لیے. اس سے ہٹ کے ایک تیاری مسیح کی آمد کی تیاری. مسیح جلد آنے والا ہے. جو ایونٹ کرسمس کا ہے وہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے, وہ ہو چکا ہے, لیکن مسیح نے اب آنا ہے. وہ ایک حقیقی کام اب ہونے والا ہے جس میں اور آپ ہم نے شریک ہونا ہے. مسیح کی پیدائش کے وقت ہم وہاں پر نہیں تھے, لیکن جب مسیح آئے گا تو ایماندار لوگوں میں سے خواہ وہ 2000 سال پہلے مرے ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. آمین. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو سب ایونٹ سے فرق ہے. کرائسٹ کی پیدائش پہ وہاں پہ مجوسی موجود تھے, وہاں پر چرواہے آئے, وہاں پر اور لوگ آئے ملنے کے لیے, انہوں نے اپنے گفٹس دیے. لیکن جب مسیح یسوع آئے گا تو اب سے لے کر اس سے پہلے کے زمانے میں جتنے بھی مسیحی ایماندار مسیح میں موئے ہیں وہ سب موجود ہوں گے اور وہ اس ایونٹ میں شامل ہوں گے. پہلے وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور مسیح کا استقبال کریں گے. تو اس وقت فخر ہمیں کس بات کا ہوگا؟ او ہاللویا, بہن ربینہ بھی ہمارے ساتھ ہے, ہاللویا, بھائی یعقوب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے, آنٹی کشور بھی ہمارے ساتھ ہے, بھائی مرکز بھی ہمارے ساتھ ہے, وائز بھی ہمارے ساتھ ہے, عافیہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیز ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگی. ہم مختلف خادموں کو دیکھیں گے, خدا کے لوگوں کو دیکھیں گے اور ہم خوش ہوں گے, کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگی کہ جس مسیح نے ہمیں اپنے خون سے خریدا, آج وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. وہ ہمیں لینے کے لیے آ گیا جس دلہا کا ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو پولس یہ کہتا ہے کہ ہمارا فخر جب مسیح ظاہر ہوگا, کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ پاسبان ان لوگوں کو دیکھے گا, خادم ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے درمیان اس نے خدمت کی ہے. اور آپ سوچیں جن لوگوں میں اس نے خدمت کی ہے, اگر 100 لوگوں میں کی ہے تو 100 میں سے 20 ہی ہوں وہاں پہ, 80 غائب ہوں, انہوں کتنا دکھ ہوئے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کلیسیا کے اراکین, کسی کلیسیا کے ممبران مقدسین وہاں پہنچ جائیں, انہوں دا پادری نہ ہوئے ہوتے. جو لوگوں کو کلام سناتا رہا خود پہنچ ہی نہ سکا, وہ سارے کہیں گے بھائی صاحب کتنے چلے گئے, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب تھلے ہی رہ گئے. یہ بڑی عجیب چیز ہے اور ایسا ہونا ہے, یہ سچائی ہے. بہت سے خادم بھی ایسے ہیں جو کلیسیاؤں کو رن کر رہے ہیں, وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جانے والے, کیونکہ ان کی خدمت کا موٹیو کچھ اور ہے. بہت سے ایماندار جو کلیسیاؤں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے بہت سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جانے والے. یہ ایک سنجیدہ میٹر ہے.
اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے سمجھنا ہے، اس کو بڑی سنجیدگی سے ہم نے لینا ہے۔ اگر ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے تو ہم اس فخر کو کھو بیٹھیں گے۔ ایک بہت بڑی برکت ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ آپ کے سامنے آنے والا ہے، مسیح کی آمد کا ایونٹ، اور اس میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اس میں شامل ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہماری ساری ٹیم کے لوگ شامل ہوں، ہماری کلیسیا کے سبھی لوگ شامل ہوں، اور اس علاقے کے اندر جتنے مسیحی ایماندار ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے مسیحی ایماندار ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں اور ہم ان کو تسلی دیں، ہم ان کو امید دیں، ہم ان کو ہوپ دیں کہ آپ مسیح میں رہیں، آپ مسیح میں رہیں۔ اور ہم ان کو تسلی اسی وقت دے سکیں گے جب ہم خود مسیح میں ہوں گے۔ جب ہم مسیح میں نہیں ہوں گے تو ہم کسی کو کیا کہیں کہ جی آپ مسیح میں چلیں، آپ خداوند میں چلیں، اس کے کلام کے مطابق چلیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے پاس کوئی امید نہیں، جب ہمارے پاس کوئی ہوپ نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا امید دیں گے؟ ایک نا امید شخص کسی دوسرے کو امید نہیں دے سکتا، وہ نا امیدی ہی پھیلاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے۔ تو پولس اس بات کے لیے خوشی کرتا ہے کہ ہمارا فخر تم لوگ ہوگے۔ اسی طرح آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ پاسبان اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتے رہیں اور کلیسیا پاسبان کے لیے دعا کرتی ہے کہ ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، ہم میں سے کوئی گر نہ پڑے، ہم میں سے کوئی کمزور نہ ہو جائے، ہم میں سے کوئی ناکام نہ ہو جائے، بلکہ ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک لشکروں کے خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، اور خداوند تجھ سے دعا ہے، تجھ سے منت کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند یہ فخر جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم تیرے کلام کی خدمت کریں، اس سے بڑا اور کیا فخر ہے کہ تو نے کسی کو اپنی خدمت کے لیے بلا لیا ہو، خواہ وہ خدمت کیسی بھی ہے، خواہ وہ اشر کی ڈیوٹی ہے، دریاں بچھانا ہے، لوگوں کو گیتوں کی کتابیں دینا ہے، چرچ کی صفائی کرنا ہے، کلام سنانا ہے، ساز بجا کے خدمت کرنا ہے، طبلہ بجانا ہے، باجا بجانا ہے، گیت گانے ہیں، بے شمار چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کلیسیا کے اندر ہم کرتے ہیں۔ یہ سب فخر کی باتیں ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے گھر کا دربان بننا میں شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ خدا تیرا شکر ہو کہ تیرے گھر کے باہر ایک دربان کی حیثیت سے کھڑا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ میں خدا کے گھر کے باہر کھڑا ہوں ایک دربان کے طور پر۔ سو خداوند ہم تیری برکت کو مانگتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اس ساری خدمت کے لیے جو تو ہمیں دیتا ہے، اور کلیسیا کے سبھی لوگوں کے لیے ہم فخر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیے ہیں۔ اور خداوند اس پوری دنیا میں جتنی کلیسیا ہے وہ سب تیری ہے، اور تو نے لوگوں کو، خادموں کو مقرر کیا ہے کہ وہ اس کلیسیا کے اندر خدمت کریں اپنی اپنی لیاقت، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں اپنے تمام خادم بھائیوں کے لیے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ میں خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ خداوند تو نے کثرت کی برکت دے، ہماری ساری ٹیم کو تو کثرت کی برکت دے، اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور وہ جن کلیسیاؤں کے ہیڈ ہیں، جن کلیسیاؤں کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کلیسیاؤں میں جو افراد ہیں خداوند، جو اراکین ہے کلیسیا کے، وہ سب فخر کریں اپنے خادم پر، خوشی منائیں کہ خدا نے ہمیں ایک زبردست خادم دیا ہے جو دل کی گہرائی سے خدمت کا جذبہ رکھتا ہے اور جو روح سے معمور ہو کر خدا کی خدمت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور پاسبانوں کو بھی یہ فخر ہو کہ ہماری کلیسیا خداوند میں بڑھ رہی ہے، بچے خدا کے پاس آ رہے ہیں، نوجوان خدا کے پاس آ رہے ہیں، بزرگ خدا کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ خداوند میں سنجیدہ ہیں۔ خداوند تیری برکت کو مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فخر کا باعث ہوں، ہم اپنے خداوند کے لیے بھی فخر کا باعث ہوں، ہم خداوند ایک دوسرے کے لیے اور خداوند کے لیے ہم شرمندگی کا سبب نہ ٹھہریں۔ تو اس سے منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔